حجاز کے شمال کی طرف مدائن صالح کی ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اسے پکڑ نہیں سکے۔ یہ بے زبان جانور پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی کا بچہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا؟ اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں موجود اس واقعے کو ہم مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان دوبارہ آباد ہوئے تھے۔ اس دور میں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد ہوا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور اور اونچے قد والے لوگ تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عظیم الشان عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ قوم سمود کے لوگ ان عالیشان محل اور سرسبز کھیت کھلیان اور بے شمار نعمتوں کے سبب غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو گیا تھا۔ لوگ فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ لوگ پتھر تراش کر بت بناتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے اس سرکش قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود ہی میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور انہیں اپنے اوپر دی گئی نعمتوں کا یاد دلایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا۔ اس سے تم مغفرت مانگو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور دعاؤں کو سننے والا۔ اس پر قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، لے تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور ہمیں تمہاری بات میں قوی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات گراں گزری کہ معاشرے کے چند مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں، چوک چوراہوں پر ہمارے بتوں کا انکار کریں گے۔ اس قوم کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا ان سرداروں نے کہا کہ اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ ہم تم پر یقین کر لیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ایک ایسی اونٹنی ہو جو گابن ہو اور بچہ دے اور ہمیں رزق دے اور فلاں فلاں خوبیاں اس میں موجود ہوں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت اور خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو قوم سمود نے بتائی تھیں۔ اس قوم کے اکثر سردار اپنی ہٹ ڈرمی پر قائم رہے اور انہوں نے اسے جادو قرار دے کر اس کا انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر میں ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو نہ تنگ کرنا اور نہ ہی ہکانا اور نہ ہی اسے قتل کرنا، ورنہ تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ اونٹنی مدائن صالح کی وادیوں میں رہنے لگی۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے آتی تو سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو یہ اتنا ہوتا کہ پورے قبیلے کو پورا ہو جاتا۔ چند دن قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو انہیں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سمود میں ایک ستون نامی ایک عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مزدہ ابن دہر اور بیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو نکاح کر لو۔ چنانچہ غدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بوڑھی آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا، پوری قوم کے کہنے پر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
ایک دن اس قوم کے 9 افراد اس اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے پاس آئی تو مزدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ لہٰذا غدار بن سالف آگے بڑھا اور اپنی تلوار کے بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس اونٹنی کو گھیر لیا اور شدید نیزوں اور تلواروں کے وار سے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ کا بچہ پہاڑ پر چڑھا اور شدید چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس اونٹنی کے قتل کا پتہ چلا تو آپ کو بہت افسوس ہوا اور فرمایا کہ تم 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی کے بعد عذاب کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ پہلے ایک زوردار آواز آئی اور پھر شدید زلزلہ آیا، جس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں۔ قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلے کے جھٹکوں سے برباد ہو کر اینٹ پتھر کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا اور اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری بستی میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے وادی سمود سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں سے پانی پیو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر رسول پاک نے صحابہ کرام کو قوم سمود کے گھروں اور بستیوں میں جانے سے منع کیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو قوم سمود پر آیا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔